بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں مشتاق کھرل اور میں موجود ہوں اس وقت ڈاکٹر مظفر عباس صاحب کے ساتھ، جو سابق وائس چانسلر ایجوکیشن یونیورسٹی لاہور، ڈائریکٹر ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، پرنسپل ایف سی کالج لاہور، چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سرگودا بورڈ، اور اس کے علاوہ جامعہ ازہر پاکستان کے چیئر کے عہدے پر فائز رہے، پاکستان اور بیرون ملک اپنی تعلیمی خدمات سر انجام دی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ ٹائم دیا، تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ آغاز کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی تعلیمی خدمات کہاں کا سر انجام دی؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ تو مجھے آپ کا کرنا ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ تشریف لائے اور اتنی ہمت کے ساتھ میرے گھر پر آئے، اور عظیم صاحب بھی ساتھ آپ کے آئے، ان کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ۔ تو میں ایک اقبال کے ایک شعر سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ نے کہا یہ رہے وہ رہے وہ رہے، لیکن اقبال یہ کہتے ہیں کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف مہربانہ، قریب تر ہے نبوت جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ اب قریب تر تو اب خاتمہ ہی ہوتا ہے نا انسان کے، تو وہ جو پچھلی باتیں وہ تو ہو گئی، اور جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جب میں پیچھے نظر ڈالتا ہوں، جیسے آپ نے سوال کیا تعلیمی دور پہ، تو میری ولادت یا پیدائش لاہور میں ہوئی، اور یہی شہر میرا، اور میں نے ابھی ایک کتاب بھی آج کل میری سنگ پین پبلیکیشن سے زیر طبع ہے، وہ میری میموائر ہیں، یعنی بایوگرافیکل میموائر۔ اس کا نام بھی میں نے رکھا ہے لاہور میرے اندر میرے باہر، یعنی میرے اندر لاہور بسا ہوا ہے اور میں لاہور میں بس رہا ہوں۔ تو یہیں سے میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا، اور کوئی انگلش میڈیم اسکول نہیں۔ میرے والد ایک مڈل کلاس، بلکہ اگر لوور مڈل کلاس کہیں تو اکاؤنٹنٹ تھے، وہ ایک ٹریجری آفس میں، ان کا نام ابو الفضل عباس تھا، اور وہ انتہائی سادہ آدمی جیسے ہوتے تھے پرانے زمانے کے لوگ، شلوار اور قمیض والے دور میں سے۔ تو ہم نے بھی ایک یعنی اردو میڈیم اسکول سے آغاز کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے دیال سنگھ کالج میں نے داخلہ لیا، اور اس کی بھی ایک بڑی دلچسپ داستان ہے کہ گورنمنٹ کالج لاہور میں میرٹ پہ میرا نام تھا، تو لیکن مجھے شوق تھا ایف سی کالج پڑھنے کا۔ مجھے کیسے شوق پیدا ہوا کہ میرے ایک ہمسائے میں ایک لڑکا داخل ہوا تھا ایف سی میں، ہم سے ایک سال پہلے سینئر تھا، اور وہ اس کی ایک بس آیا کرتی تھی بڑی خوبصورت، اس پہ ایف سی کالج لکھا ہوتا تھا۔ دوسرے وہ ٹائی لگاتا تھا اور نیلے رنگ کی قمیض اور اوپر نیلا کوٹ۔ مجھے وہ بڑا فیسینیٹ کرتا تھا کہ یہ کیسا کالج ہے کہ اتنے خوبصورت لباس میں لوگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کے پیسے بھی لگتے ہیں، تو وہ ذہن میں بسی ہوئی تھی بات۔ تو میں ایف سی کالج پہنچ گیا، اور ان دی مین ٹائم میری گورنمنٹ کالج کی فیس کی تاریخ نکل گئی۔ ایف سی کالج میں لکیلی وہ تاریخ تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ داخل ہیں، 3 دن میں فیس جمع کرا دیں۔ میرے ساتھ میں چالان دے دیا۔ میں گھر آیا تو والد نے کہا کہ یہ 3 دن میں تو مشکل ہے پیسوں کا بندوبست کرنا۔ اچھے اس زمانے کے اچھے پیسے تھے، ایف سی کالج تو مہنگا کالج تھا، پرائیویٹ، نیشنلائز نہیں ہوا تھا جو۔ تو مجھے اس کی لش جو یعنی گراؤنڈس تھیں، اور لش گرین گراؤنڈ، اور اس کا گرینجر، گورنمنٹ کالج بھی اپنا گرینجر رکھتا ہے، لیکن میرے ذہن پتہ نہیں کیوں ایک سوار تھی، دھن سوار تھی کہ میں ایف سی میں پڑھوں۔ تو میں وہاں گیا داخلے کے لیے، کوشش کی، لوگ 3 دن کیا ہفتہ گزر گیا، ہفتے بعد والد صاحب نے پیسے کہیں سے ارینج کیے، گیا۔ وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ جو وہاں کے ہیڈ کلرک کے اس زمانے میں انہیں برسر کہتے تھے، شاید برسر تھے وہ۔ تو وہ انہوں نے کہا نہیں آپ کا تو کی جگہ بندہ داخل ہو گیا لڑکا، تو اب تو کوئی چانس نہیں۔ تو میں بڑی مایوسی کے عالم میں واپس آ رہا تھا، ایک دوست مل گیا وہاں، وہ بھی داخلے کے سلسلے میں وہاں آیا ہوا تھا۔ کہتا یار یہ اب ایک ہی کالج رہ گیا دیال سنگھ کالج جہاں داخلے کھلے ہوئے ہیں، تو اگر یہاں بھی نہیں گئے تو پھر گھر بیٹھو، تو چلو میرے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ پھر میں وہاں گیا تو مجھے نمبر میرے وی میں بہت اچھے نمبر تھے ایف اے میں۔ تو وہاں انہوں نے جو ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے مجھے بڑا ہاتھوں ہاتھ لیا، میں بڑا حیران، کہتے ہیں آپ کے بہت نمبر ہے، اور آپ سبجیکٹس کا جو ہے وہ ایسا ہے کہ آپ ہم آپ کو وظیفہ بھی دیں، فیس بھی معاف کریں گے، اور 10 روپے مہینہ وظیفہ ملے گا۔ تو وہاں پھر میں داخل ہو گیا، اور وہ بڑا اچھا زمانہ تھا میرا، بڑی میں نے وہاں سرگرمیاں کی وغیرہ وغیرہ، لمبی بات ہوگی تو میں کٹ کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر میں ایک بات میں کروں گا، دیکھیں قدرت کی
کچھ سوچ رہی ہوتی ہے، ہم کچھ سوچتے ہیں۔ جی ڈاکٹر میں انتہائی مایوسی کے عالم میں ایف سی کالج سے محروم ہوا تھا، لیکن کیسے زمانہ بدلتا ہے، جیسے اقبال نے کہا ہے کہ پتہ نہیں کہ کل کیا ہونا ہے۔ صاحب سالوں بعد ایک ایسا موقع آیا کہ میں اسی کالج میں پرنسپل لگ گیا جس کالج میں داخل نہیں ہوا تھا۔ ایف سی کالج کے ہاں، بطور صدر شعبہ صدر اردو رہے، شعبہ رہا، اس کا پرنسپل رہا۔ پرنسپل رہے، وہ بالکل۔ کھرل صاحب ایسا ہوا کہ جب میں پرنسپل بنا تو مجھے جب لیٹر آیا تو میں ایک تو پرنسپل بننا بھی بڑا عجیب تھا، کیونکہ سفارشی دور ہوتا ہے جیسے آپ کو پتہ ہی۔ تو میرٹ پر اللہ تعالیٰ نے مجھے پرنسپل بنایا، کیونکہ میں سینئر موسٹ تھا، لیکن افواہیں تھی کہ کوئی اور لوگ پرنسپل بن رہے ہیں۔ بہرحال وہ میرے آرڈر ہو گئے۔ تو میں نے جب پہلی میٹنگ ہوئی اسٹاف کے ساتھ تو میں نے تقریر میں کہا کہ میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ایک غریب لڑکے کو اس کالج میں داخل تو نہیں ہوا وہ، لیکن اس محرومی کا ازالہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ اسی کالج میں پروفیسر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور اب پرنسپل بنایا۔ اور پھر میں نے سجدہ کیا وہیں اوپنلی سب کے سامنے۔ میں نے کہا یہ میرا سجدے کا مقام ہے، کیونکہ دیکھیں جہاں بندہ داخل ہونے کے لیے ایک خواب تھا، تو اس کالج میں صدر شعبہ کالج میں اندر رہا، پرنسپل ہاؤس میں رہا، پروفیسر کے جو مکان ہوتے ہیں ان میں رہا تھا۔ یعنی میں نہ صرف یہ کہ وہ پڑھ نہیں سکا، لیکن پڑھایا اور رہا بھی اندر ہی اسی کیمپس میں جو مجھے فیسینیٹ کرتا تھا۔ میں اس کو بڑا ایک عجیب و غریب میرے ذہن میں ایک خواب تھا کہ یہ کالج ہے اور یہ اتنی گراؤنڈس ہیں اور یہ بڑے بڑے کمرے اور اونچے ہال، تو جس فیسینیٹ کرتا تھا اسی کالج میں میں جا کے رہ رہا ہوں اور وہیں پڑھا رہا ہوں۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر میرا سلسلہ شروع ہوا اور تعلیم کا، اور پھر میں اورینٹل کالج آیا۔ اورینٹل کالج میں نے میری پوزیشن آ گئی، میری کتاب ایک تھیسس بھی تھا، اور مجھے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جو اس دور کے اور آج بھی بہت بڑے نقاد ہیں ڈاکٹر عبادت بریلوی، ان کے ساتھ میں نے تھیسس میرا ان کے ساتھ تھا، اور وہ تھیسس جو تھا وہ پھر بعد میں کتابی شکل میں چھپا اردو میں قومی شاعری کے نام سے، اور اس پر داؤد ایوارڈ ملا بعد میں اس کتاب پر۔ جی ہاں، تو یہ ایک بس اللہ کی دین ہوتی ہے، آدمی کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، اس نے لکھا ہوتا ہے کیا، اس نے کہاں آپ کو کیا دینا ہے، تو انسان گھبرا جاتا ہے، محرومی سمجھتا ہے، وہ محرومی نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ اس سے اچھی چیز رکھی ہوتی ہے۔ تو میرا تو یقین ہے کہ یہ، اور یہاں ایک بات میں اور بھی کروں کیونکہ یہ آن ایئر جائے گا تو طالب علم بھی سن رہے ہوں گے کہ یہ کبھی آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے خود کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میں نے زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ ماں باپ کی دعائیں، انسان کی اپنی محنت، لیسا للانسان الا ما سعی، جب تک کوشش نہ کرو کچھ نہیں ملتا، لیکن کوشش کرو اور ماں باپ ناراض ہوں تو کچھ نہیں ملتا۔ بالکل ایسے ماں باپ کی دعائیں، کوشش، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دو۔ وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، بس واللہ بصیر بالعباد، وہ جو چاہتا کرتا ہے۔ تو تین چیزیں ہوتی ہیں ماں باپ میں، اس کو کہتے ہیں ٹرینگل ہے، ماں باپ کی دعائیں، اپنی محنت اور اللہ کا کرم، یہ تین چیزیں شامل ہوں تو دنیا میں کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی۔ تو یہ میرا تعلیمی سفر تھا۔ اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی کی پنجاب یونیورسٹی سے مولانا ابوالکلام آزاد پر، وہ بھی کتابی شکل میں چھپ چکی ہیں میری کتابیں، ابوالکلام کے بارے میں 2-3 کتابیں ہیں، تھیسس وہ میں سے نکال کر چھپی ہیں۔ تو یہ سارا سفر ہے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ عملی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔